السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، خواتین و حضرات، ہم تفسیر القرآن کورس پورے قرآن مجید کا ایک ہم الحمدللہ مکمل کر چکے ہیں۔ دوسرا کورس شروع کرنے میں کچھ مصروفیات تھیں، تھوڑا لیٹ ہو گیا ہے، لیکن آج سے ہم سورہ تفسیر قرآن کورس جو مکمل ہے وہ شروع کر رہے ہیں۔ تو آج کا ہمارا سبق تفسیر سورۃ الفاتحہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ مکی سورہ ہے۔ کچھ صورتیں مکی ہوتی ہیں، کچھ مدنی ہوتی ہیں۔ مکی صورتیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں انہیں مکی صورتیں کہتے ہیں، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں انہیں مدنی صورتیں کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ کو بہترین دم قرار دیا ہے اور اس کو شفا قرار دیا ہے۔ یہ شفا بھی ہے، دم بھی ہے، اور ہر نماز میں پڑھنی ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا۔ امام کے پیچھے بھی سورۃ الفاتحہ پڑھنی چاہیے، لیکن منہ میں پڑھنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے۔ اصل تعریف کی جو حقدار ذات ہے وہ صرف اللہ ہے۔ ہم سب گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، ہم سے خطائیں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اللہ کریم کی جو ذات ہے وہ ہر خطا سے پاک ہے۔ حقیقی تعریف کے لائق وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان اور رحیم ہے۔ مالک یوم الدین، جو مالک ہے قیامت کے دن کا۔ ایاک نعبد، اچھا یہاں یہ بات ہے کہ قیامت کے دن کا مالک ہے تو آج نہیں ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عارضی طور پہ، جزوی طور پہ ہمارے اجسام کا مالک بنا دیا ہے۔ چاہے وہ نیکی کی راہ پہ چلنا چاہے، چاہے وہ گناہ کی راہ پہ چلنا چاہے۔ نیکی کی راہ پہ چلنا چاہے چلے گا تو نیک کہلائے گا، گناہ کے راستے پہ چلے گا تو گنہگار کہلائے گا۔ ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اے اللہ، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ نعبد کے شروع میں نون ہے، عبادت، نون شروع میں ترجمہ ہم عبادت کرتے ہیں۔ ایاک نستعین، اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے ہم کو صراط مستقیم کی۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ جس پر آپ اور آپ کے صحابہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کہا کہ میرے بعد جو زندہ رہے گا بہت سے اختلافات کو دیکھے گا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن سمجھایا کہ صراط مستقیم کیا ہے، کہ لکیر کھینچی، کہا یہ میرا راستہ ہے جو جنت کا راستہ ہے، اس صراط مستقیم کا راستہ ہے۔ پھر اس لکیر کے اوپر چھوٹی چھوٹی کئی اور لکیریں کھینچی، کہا یہ ساری کے سارے جو راستے ہیں یہ جہنم کو جا رہے ہیں۔ ہر راستے کے اوپر ایک شیطان بیٹھا ہے جو لوگوں کو کہہ رہا ہے اس طرف آ جاؤ، اس طرف آ جاؤ، یہ شارٹ کٹ ہے، لیکن فرمایا کہ اس راستے کی طرف مت جائیے گا کیونکہ وہ جہنم میں جانے والا راستہ ہے۔ تو دوسرے جو راستے ہیں، گمراہی کے راستے زیادہ ہیں اور جنت کا راستہ صرف ایک ہے اور وہ صراط مستقیم ہے۔ تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما، اور یہ بہترین دعا۔ مزید ڈیٹیل اس کی ہے، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ جن پہ تو نے انعام کیا ہے اپنے انبیاء پہ، شہداء پہ، صلحاء اعظام پہ، اولیاء کرام پہ، اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا۔ غیر المغضوب، اللہ ان لوگوں کا راستہ نہیں دکھانا جن پہ غضب کیا گیا، ولا الضالین، گمراہ، جس قوم کے اوپر جس وجہ سے عذاب آیا اللہ وہ چیزیں ہم میں نہ ہوں، اور وہ لوگ جو گمراہ ہو گئے اے اللہ ہمیں ایسے کاموں سے بچانا اور ایسے لوگوں کا راستہ نہیں دکھانا جو گمراہ ہو گئے ہیں اور جو غضب کا شکار ہوئے ہیں۔ تو اللہم آمین، اس کے بعد آمین کہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا امام فامین، جب امام آمین کہتا ہے تم بھی آمین کہو، کہ جس کی آواز فرشتوں کی آواز کے ساتھ مل جاتی ہے وہ پھر اللہم تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے سارے گناہ
معاف ہو جاتے ہیں۔ تو آمین کا مطلب اے الہی قبول فرما۔ بڑی ہی اہم سورہ ہے، اس کو خلاصہ قرآن بھی کہا گیا ہے۔ اس سورۃ الفاتحہ کو پورے قرآن مجید کا خلاصہ بھی کہا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو مضامین بیان کیے گئے ہیں، توحید بیان کی گئی ہے، یہاں توحید بھی بیان کی گئی، جس طرح ایاک نعبد و ایاک نستعین، صراط مستقیم بیان کیا گیا، تو یہاں صراط الذین اس کی ڈیٹیل بیان کر دی گئی۔ اچھے لوگوں کی بات کی گئی، وہ بھی یہاں موجود ہے۔ برے لوگوں کی بات کی گئی کہ ایسے نہیں بننا، وہ بھی بات کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہیں، یہاں بھی موجود ہیں، اور قیامت کا دن کا ذکر ہے تو یہاں بھی مالک یوم الدین قیامت کا ذکر ہے۔ تو اس سورہ کو خلاصۃ القرآن بھی کہتے ہیں۔ تو یہ تھا جی آج کا ہمارا سبق۔ انشاءاللہ ہم اسی طرح ہمارے اسباق چلتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ حق بات کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین۔